السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو یہاں پر مجھے جو ہے وہ آیا ہے افطاری کے لیے میری ایک فرینڈ کے گھر سے فروٹ چاٹ، فرینڈ بھی کہہ لیں اور میری بہت اچھی نیبر بھی ہیں وہ، اور میری ریگولر کسٹمر بھی ہیں۔ اور کیونکہ مجھے مطلب یقین ہوتا ہے کہ ان کے گھر جو ہے نا وہ روز میری 500-600 کی جو ہے نا وہ چیزیں سیل ہو جائیں گی۔ تو یہ بس میں نے کل ان کو جو ہے نا وہ ان کے آرڈر کی چیزیں بھجوائی تھی، تو وہ برتن انہوں نے کل نہیں بھیجے، تو آج انہوں نے بھیجی ہے اس میں فروٹ چاٹ۔ اور بچے جو ہے نا وہ بہت ہی جب کہ زیادہ خوش ہوئے ہیں، کیونکہ آج کل فروٹ کا جو ہے وہ مطلب ریٹ بہت زیادہ ہائی ہیں۔ ہم تو ویسے بھی نہیں لیتے تھے، لیکن اب رمضان میں تو بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ ریٹ زیادہ ہو گئے، تو اس وجہ سے بچوں کو نہیں دے پاتے۔ تو اب میں بس اس کو جو ہے نا وہ 5 حصوں میں تقسیم کروں گی اس چاٹ کو، 4 میری بیٹیاں اور 1 میں، تاکہ بچوں میں جھگڑا نہ ہو یا کسی کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ اس نے زیادہ کھا لی یا اس نے کم۔ ہم غریب گھرانوں کی جو خواتین ہیں انہیں اس بات کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے، ہمیں ناپ تول کے جو ہے نا وہ اپنے بچوں میں چیز تقسیم کرنی پڑتی ہے، تاکہ کسی کے دل میں جو ہے نا وہ یہ نہ آ جائے کہ میری ماں نے یا میرے باپ نے فلاں بچے سے جو ہے نا وہ زیادہ پیار کیا اور مجھ سے کم کیا ہے۔ تو خیر یہاں نا میں آج آپ کو نا کچھ ٹپس دینا چاہوں گی میری ان بہنوں کے لیے، خاص کر جو مطلب گھر کے ساتھ ساتھ بچوں کو یا کسی اپنے کام کو سنبھال رہی ہیں۔ تو ہمارے لیے جو ہے نا وہ سب سے مین چیز ہے ٹائم کی مینجمنٹ۔ تو ہمیں جو ہے نا اس چیز کی نہیں سمجھ آ رہی ہوتی بعض دفعہ کہ ہم جو ہے نا وہ اپنے ٹائم ٹیبل کو کیسے سیٹ کریں، کیونکہ ہمارا جو ہے نا ایک ایک لمحہ بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہمارے کام میں تھوڑی سی بھی 1-2 منٹ کی بھی دیری ہو جائے نا تو وہ ہمارے پورے جو ہے نا وہ پورے دن کا جو ایک ہمارا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے اس کو خراب کر دیتی ہے۔ تو اس کے لیے نا میں کیا کرتی ہوں، میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہوں گی، اور اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ مجھے آپ کی سپورٹ کی بے حد ضرورت ہے، اور آپ پلیز میری ویڈیو کو واچ کر کے جو ہے نا وہ لائک کر دیا کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، اور ایک پیارا سا کمنٹ دے کے مجھے حوصلہ ہمت جو ہے نا وہ دے دیا کرے، تاکہ میں آپ کی جو ہے وہ باتوں سے موٹیویٹ ہو کر ایسے ہی جو ہے نا وہ محنت کرتی رہوں، کیونکہ میرے پاس کوئی سہارا نہیں ہے آپ بہن بھائیوں کے علاوہ۔ تو خیر میں آپ کو بتانے لگی تھی کہ میرے دن کا جو ہے نا وہ آغاز ہو جاتا ہے صبح 3 بجے سے۔ اب تو رمضان شریف ہے، لیکن غیر رمضان مطلب کہ باقی جو مہینے ہیں ان میں بھی میرے دن کی جو ہے نا وہ آغاز صبح 3 بجے سے شروع ہو جاتا ہے۔ نماز تہجد اور باقی جو میرے مطلب وظائف ہیں جنہیں میں مطلب پڑھتی ہوں، وہ ان کو پڑھنے کے بعد جو ہے وہ میں 6 بجے بچوں کو اٹھاتی ہوں، انہیں پارہ پڑھنے جو ہے وہ بھیجتی ہوں، اور اسی دوران جو ہے نا وہ میں گھر کی ساری صفائی کا کام جو ہے نا وہ کمپلیٹ کر لیتی ہوں، اور اس کے بعد بچے جب واپس آتے ہیں انہیں ناشتہ کروا کے میں اسکول بھیج کے تو اس کے فوراً بعد جو ہے نا وہ دکان کا جو ہے نا کام شروع کر دیتی ہوں، کیونکہ مقدار جو ہے نا وہ زیادہ ہوتی ہے، اور کچھ رمضان شریف میں زیادہ ہی برڈن ہوتا ہے، کیونکہ بچے روزے وغیرہ نہیں رکھتے تو وہ دکان سے چیز وغیرہ لیتے ہیں، تو اس لیے دکان جو ہے نا وہ اپنے ہی ٹائم پہ شروع ہو جاتی ہے، مطلب صبح 11 بجے، اور پھر جو ہے نا وہ افطاری کے لیے بھی چیزیں جو ہے نا تیار کرنا پڑتی ہیں۔ تو لیکن اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے اتنی ہمت اور طاقت دی ہوئی ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے جو ہے نا وہ رزق حلال جو ہے وہ کما رہی ہوں۔ تو اس کے لیے میری آپ کو ٹپس یہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ اپنا رات کے وقت جب سونا ہے نا تب کچن کو تو مسٹ صاف کر کے بالکل اچھے طریقے سے نیٹ کلین کر کے سوئیں۔ کبھی بھی اپنے گھر میں جو ہے نا وہ برتن جو ہے نا وہ اس کو دھونے والا مت چھوڑیں، چاہے بے شک وہ کوئی 1 کپ ہی ہے، کیونکہ سب سے بڑی بے برکتی کا سبب جو ہے نا وہ گھر میں جو ہے وہ جھوٹے برتن ہی ہوتے ہیں، جن میں ہم کھا کے بس ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اپنے بچوں کو پراپر ٹائم دیں، خاص کر بیٹیوں کی تربیت اس حساب سے کریں کہ آپ کی بیٹیوں کو جو ہے نا ان کو اسی حساب سے تیار کریں کہ کل اگر ان کے اوپر کوئی ایسی سچویشن آتی ہے تو وہ بجائے جو ہے وہ کچھ غلط سوچنے، کچھ غلط کرنے کے، وہ خود کے اندر اتنی مضبوط ہوں کہ وہ اپنا روزگار جو ہے نا وہ اس کو خود جو ہے نا وہ
سٹارٹ کر سکیں. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ اپنے بچوں کی تیاری کبھی بھی ایسے مت چھوڑیں کہ مطلب چلو ٹھیک ہے اب سو رہے ہیں صبح اٹھ کے ہم کپڑے وغیرہ پریس کر لیں گے، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو لائٹ ہے نا یہ کسی بھی وقت جا سکتی ہے. تو اس لیے خاص کر جو بچوں کا اپنے بچوں کی تیاری ہے نا اسکول کی، اس کو رات کو ہی کمپلیٹ کر کے جو ہے نا وہ سوئیں. ان کے کپڑے وغیرہ پریس کر کے سوئیں، ان کے شوز پالش کر کے اس کو کپڑا ضرور ڈالیں، کیونکہ جو ڈسٹ ہے نا وہ بے شک رات ہی ہو ہوا وغیرہ کی وجہ سے نا آ جاتی ہے. اور اس کے علاوہ اپنے کچن کو بہت صاف ستھرا رکھیں، اور خود کو جو ہے نا آپ نے نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، آپ جو بھی کر رہے ہیں لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ ہر وقت باوضو رہیں، کیونکہ باوضو رہنا آپ کے جو رزق میں ہے نا وہ 70% تو اسی چیز سے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اضافہ کر دیتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جب بھی کوئی منفی سوچ ذہن میں آئے نا تو آپ سب سے پہلے نا آپ جو ہے نا وہ استغفار ہی پڑھیں. جب کوئی آپ کے ذہن میں کوئی کام کرتے ہوئے، کیونکہ انسان کے اوپر کچھ حالات ایسے گزرتے ہیں کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے اندر ایک کڑواہٹ، ایک چڑچڑاپن آ جاتا ہے. تو کبھی بھی جو ہے نا خاص کر اپنے کچن میں کھڑے ہو کر کبھی بھی کچھ الٹا نہ سوچیں، کسی کے بارے میں غلط نہ سوچیں. یہ خیالات ہمیشہ جو ہے نا وہ شیطانی وسوسوں کی وجہ سے بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ دکھ، وہ اذیت، وہ تکلیف تو ہم برداشت کر چکے ہوتے ہیں. وہ جب وہ چیزیں جو ہے نا وہ ریپیٹ کرتا ہے ہمارے اندر، جو ہے نا وہ منافقت پھیلانے کی کوشش کرتا ہے شیطان. تو جب بھی آپ لوگوں کے ذہن میں ایسی کوئی بات آئے نا تو آپ فوراً سے جو ہے نا وہ استغفار شروع کر دیں کہ اللہ پاک نا اس بری سوچ کو جو ہے نا وہ ہمارے ذہنوں سے، ہمارے دلوں سے جو ہے نا وہ نکال دیں. اور تیسری سب سے بڑی ٹپ یہ کہ جب رات کو سوئیں نا تو سونے سے پہلے سب کو اللہ پاک کی رضا کی خاطر جو ہے نا وہ معاف کر کے سوئیں. اس سے آپ کی زندگی بہت زیادہ پرسکون ہو جائے گی.